وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ میں لگ گئے، یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تھا جو اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات باور کرنے کے نہیں، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے، تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ بھائیوں کا باپ کے سامنے مکر و فریب۔ چپ چاپ ننھے بھائی یوسف علیہ السلام پر، اللہ کے معصوم نبی پر، باپ کی آنکھ کے تارے پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر رات ہوئے باپ کے پاس سرخ رو بننے اور اپنی ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غم زدہ ہو کر روتے ہوئے پہنچے اور اپنے ملال کا یوسف علیہ السلام کے نہ ہونے کا سبب یہ بیان کیا کہ ہم نے تیر اندازی اور دوڑ شروع کی، چھوٹے بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کو اسباب کے پاس چھوڑا، اتفاق کی بات ہے اسی وقت بھیڑیا آ گیا اور بھائی کو لقمہ بنا لیا، چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ پھر باپ کو اپنی بات صحیح طور پر جچانے اور ٹھیک باور کرانے کے لیے پانی سے پہلے باڑ باندھتے ہیں کہ ہم اگر آپ کے نزدیک سچے ہی ہوتے تب بھی یہ واقعہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں سچا ماننے میں تعامل کرتے، پھر جبکہ پہلے ہی سے آپ نے اپنا ایک کھٹکا ظاہر کیا ہو اور خلاف ظاہر واقع میں اتفاقاً ایسا ہی ہو بھی جائے تو ظاہر ہے کہ آپ اس وقت تو ہمیں سچا مان ہی نہیں سکتے ہیں، گو ہم سچے ہی۔ لیکن آپ بھی ہم پر اعتبار نہ کرنے میں ایک حد تک حق پر ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہی ایسا انوکھا ہے، ہم خود حیران ہیں کہ یہ ہو کیا گیا۔ یہ تو تھا زبانی کھیل، ایک کام بھی اسی کے ساتھ کر لائے تھے، یعنی بکری کے ایک بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا پیراہن یعنی آپ کا کرتا داغدار کر دیا کہ بطور گواہی کے ابا کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ دیکھیے یہ ہیں یوسف بھائی کے خون کے دھبے ان کے کرتے پر۔ لیکن اللہ کی شان، چور کے پاؤں کہاں، سب کچھ تو کیا لیکن کرتا پھاڑنا بھول گئے، اس لیے باپ پر سب مکر کھل گیا۔ لیکن اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے ضبط کیا اور صاف لفظوں میں گو نہ کہا، تاہم بیٹوں کو بھی پتا چل گیا کہ ابا کو ہماری بات جچی نہیں۔ فرمایا کہ تمہارے دل نے تو ایک بات بنا دی ہے، خیر میں تو تمہاری اس مذبوحی حرکت پر صبر ہی کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی و کرم سے اس دکھ کو ٹال دیں۔ تم جو ایک جھوٹی بات مجھ سے بیان کر رہے ہو اور ایک محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کرتا دیکھ کر یعقوب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تعجب ہے بھیڑیا یوسف کو کھا گیا، اس کا پیراہن خون آلودہ ہوا مگر کہیں سے ذرا بھی نہ پھٹا، خیر میں صبر کروں گا جس میں کوئی شکایت نہ ہو نہ کوئی گھبراہٹ ہو۔ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے، اپنی مصیبت کسی سے ذکر نہ کرنا، اپنے دل کا دھڑا کسی کے سامنے نہ رونا، اور ساتھ ہی اپنے نفس کو پاک نہ سمجھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کی پوری حدیث کو بیان کیا ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہا پر منافقین کی جانب سے تہمت لگائے جانے اور اس کی براءت کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے، اللہ کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کی سی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا اب صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری ان باتوں پر اللہ ہی سے مدد چاہی گئی ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا
اس نے اپنا ڈول بولی میں لٹکایا، کہنے لگا واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو نوجوان بچہ ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اللہ تعالیٰ باخبر تھے اس سے جو وہ کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کنویں سے نکل کر بازار مصر کی طرف یوسف علیہ السلام کی روانگی۔ بھائی تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چل دیے۔ یہاں 3 دن یوسف علیہ السلام کو اسی اندھیرے کنویں میں اکیلے گزر گئے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اس کنویں میں گرا کر بھائی تماشا دیکھنے کے لیے اس کے آس پاس ہی دن بھر پھرتے رہے کہ دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ اللہ کی قدرت سے ایک قافلہ وہیں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے سقی یعنی پانی لے آنے والے شخص کو بھیجا۔ اس نے اسی کنویں میں ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی رسی مضبوط تھام لی اور بجائے پانی کے یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا، رہ نہ سکا، بآواز بلند کہہ اٹھا، لو سبحان اللہ، یہ تو نوجوان بچہ آ گیا۔ دوسری قرات اس کی یا بشرا بھی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں بشرا سقا کے بھیجنے والے کا نام بھی تھا۔ اس نے اس کا نام لے کر پکار کر خبر کی کہ میرے ڈول میں تو ایک بچہ آیا ہے۔ لیکن سدی رحمہ اللہ کا یہ قول عجیب ہے۔ اس طرح کی قرات پر بھی وہی معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کی اضافت اپنے نفس کی طرف ہے اور یائے اضافت ساقط ہے۔ اسی کی تائید قرات یا بشرا سے ہوتی ہے، جیسے عرب کہتے ہیں یا نفس اصبری اور یا غلام اقبل۔ اضافت کے حرف کو ساقط کر کے اس وقت کسرہ دینا بھی جائز ہے اور رفع دینا بھی، پس یہ اسی قبیل سے ہے، اور دوسری قرات اس کی تفسیر ہے، واللہ عالم۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو بحیثیت پونجی کے چھپا لیا، قافلے کے، اور لوگوں پر اس راز کو ظاہر نہ کیا، بلکہ کہہ دیا کہ ہم نے کنویں کے پاس کے لوگوں سے اسے خریدا ہے، انہوں نے ہمیں اسے دے دیا ہے تاکہ وہ بھی ساجھا نہ ملائیں، یعنی اپنے حصے کا مطالبہ نہ کرنے لگ جائیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ برادران یوسف نے شان یوسف چھپائی اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے تئیں ظاہر نہ کیا، ایسا نہ ہو یہ لوگ کہیں قتل ہی کر دیں، اس لیے چپ چاپ بھائیوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام بک گئے۔ پانی پلانے والے شخص سے انہوں نے کہا، اس نے آواز دے کر بلا لیا، انہوں نے اونے پونے یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اللہ کچھ ان کی اس حرکت سے بے خبر نہ تھے، وہ اللہ تو خوب دیکھ بھال رہے تھے، گو وہ قادر تھے کہ اسی وقت اس بھید کو ظاہر کر دیں، لیکن اللہ کی حکمتیں اللہ ہی کے ساتھ ہیں، اللہ کی لکھی تقدیریں ہی جاری ہوتی ہیں۔ خلق اور امر اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، برکتوں والے ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک طرح سے تسکین دی گئی ہے کہ اے نبی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم کفار مکہ مشرکین آپ کو دکھ دے رہے ہیں، میں قادر ہوں کہ آپ کو ان سے چھڑا دوں اور انہیں غارت کر دوں، لیکن میرے کام حکمت کے ساتھ ہیں، دیر ہے اندھیر نہیں، بے فکر رہیے، عنقریب غالب کر دوں گا اور رفتہ رفتہ ان کا چورا کر دوں گا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان میری حکمت کا ہاتھ کام کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر انجام یوسف علیہ السلام کے سامنے انہیں جھکنا پڑا اور ان کے مرتبے کا اقرار کرنا پڑا۔ بہت تھوڑے مول پر بھائیوں نے انہیں بیچ دیا، ناقص چیز کے بدلے بھائی جیسا بھائی دے دیا، اور اس کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، بلکہ اگر ان سے بالکل بلا قیمت مانگا جاتا تو بھی دے دیتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قافلے والوں نے اسے بہت کم قیمت پر خریدا، لیکن یہ کچھ زیادہ درست نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو اسے دیکھ کر خوشیاں منائی تھیں اور بطور پونجی اسے پوشیدہ کر دیا تھا۔ پس اگر انہیں یوسف علیہ السلام کی بے رغبتی ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے؟ پس ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہاں مراد بھائیوں کا یوسف علیہ السلام کو گرے ہوئے نرخ پر بیچ ڈالنا ہے۔ بخسن سے مراد حرام اور ظلم بھی ہے، لیکن یہاں اس آیت میں وہ مراد نہیں لی گئی، کیونکہ اس قیمت کی حرمت کا علم تو ہر ایک کو ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بن نبی بن نبی بن خلیل الرحمن علیہ السلام تھے، پس آپ تو کریم بن کریم بن کریم بن کریم تھے، پس یہاں مراد ناقص کم تھوڑی اور کھوٹی بلکہ برائے نام قیمت پر بیچ ڈالنا ہے۔ باوجود اس کے وہ ظلم و حرام بھی تھا، بھائی کو بیچ رہے ہیں
اور وہ بھی کوڑیوں کے مول، چند درہموں کے بدلے 20 یا 22 یا 40 درہم کے بدلے یہ دام لے کر آپس میں بانٹ لیے، اور اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے ہاں ان کی کیا قدر ہے۔ وہ کیا جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کرنے پر بھی صبر نہ ہوا، قافلے کے پیچھے ہو لیے اور ان سے کہنے لگے، دیکھو اس غلام میں بھاگ نکلنے کی عادت ہے، اسے مضبوط باندھ دو، کہیں تمہارے ہاتھوں سے بھی بھاگ نہ جائے۔ اسی طرح باندھے باندھے مصر تک پہنچے اور وہاں یوسف علیہ السلام کو بازار میں لے جا کر بیچنے لگے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے، مجھے جو لے گا وہ خوش ہو جائے۔ پس عزیز مصر نے آپ کو خرید لیا، وہ تھا بھی مسلمان شخص۔